جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مادہ اور وزن کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے پچھلے سبق میں. ہم نے دیکھا کہ عربی جو الفاظ ہیں ان کی بناوٹ میں یہ دو بحثیں ہیں جو سب سے اہم ہیں. ایک مادے سے مراد یعنی کچھ حروف ہوتے ہیں جو عام طور پہ 3 حرف ہوا کرتے ہیں، اور یہ ایسے 3 حرف ہوتے ہیں کہ جن سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. تو آپ کہیں کہ جیسے پورے لفظوں کا خاندان ہے، ان میں کچھ مشترکہ حروف ہوتے ہیں. وہ جو مشترکہ حروف ہیں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ حرف جو ہیں وہ ان تمام الفاظ کا ایک مادہ تھا، یعنی گویا وہ ایک خمیر تھا جس سے وہ تمام الفاظ انہوں نے اپنی شکل اخذ کی. تو وہ جو مادہ ہوتا ہے، وہ جو روٹ ورڈ ہے، جو بیسک لیٹرز ہیں، ان کا ایک میننگ ہوتا ہے کامن، جو ورڈ فیملی کے تمام ممبرز میں یعنی ایکولی آپ کہیں کہ وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ میننگ. دوسری چیز ہے جو وزن ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا تعلق اسٹرکچر سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب مختلف قسم کے الفاظ کے لیے کچھ مخصوص یعنی اسٹرکچرز تھے یا کچھ خاص سانچے تھے جن کا استعمال کرتے تھے. مطلب انہوں نے فعل ماضی استعمال کرنا ہے تو ایک خاص ڈھب سے کریں گے، فعل مضارع کا ایک الگ سلیقہ ہوگا. اسی طرح اگر اسم استعمال کرنا ہے تو اسم فعل کی طرح نہیں استعمال کریں گے، اس کے لیے ایک الگ ڈیزائن ہے. اسی طرح پھر اسم میں اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اسم واحد ہے تو وہ اور طرح اس کی شکل ہوگی، جو جمع کے اسم میں اس کی اشکال وہ اور استعمال کرتے تھے. تو اس طرح مطلب لفظوں کی آپ قسمیں بناتے چلے جائیے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ مختلف کچھ یعنی اسٹرکچرز تھے ایسے جن کو عرب فالو کرتے تھے اپنی زبان بولتے ہوئے. تو وہی وہ اسٹرکچرز ہیں جنہیں گرامیرینز نے نوٹ ڈاؤن کیا اور اسے وزن کا نام دیا ان میں سے ہر اسٹرکچر کو. اور وہی جو وزن کی جمع اوزان، وہی اوزان ہیں جو ہم علم الصرف میں بیسیکلی پڑھتے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ آگے چل کے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ فعل ماضی جو ہے اس کے عربی میں کتنے وزن ہوتے ہیں، فعل مضارع کتنے اوزان پہ استعمال ہوتا ہے. تو اور اسی طرح پھر اسماء کے اوزان بھی پڑھیں گے. تو اس سے آپ کہیں کہ دونوں طرح کا فائدہ آپ کو ہوگا. ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسٹرکچر تو آپ اس سے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ یہ لفظ کون سی قسم کا ہے. تو ایک تو جملوں میں لفظوں کے اندر جو لفظ مختلف طرح کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، نہیں اس سے پھر لفظ کا فنکشن بھی کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ یہ لفظ ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے یا یہ ناؤن ہے یا ایڈجیکٹو ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو اسٹرکچر آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے یعنی لفظ ہے کیا، اس کی ماہیت پتہ چلتی ہے، یا اس لفظ کی آپ کو یعنی قسم پتہ چلتی ہے یہ کون سی طرح کا لفظ ہے. اور دوسرا اس کے کسی حد تک اس کے معنی تک بھی آپ کی رسائی ہو جاتی ہے کہ جب آپ اوزان پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اب کوئی بالکل اجنبی لفظ بھی آپ آئے یا آپ فرض کیجئے بالکل ایک اجنبی تحریر آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو جس کے کسی بھی لفظ کو آپ نہیں جانتے، لیکن اگر آپ الفاظ کے اوزان کو جانتے ہیں تو صرف آپ اوزان کی مدد سے ایک ایبسٹریکٹ میننگ اس کا لے سکتے ہیں اس جملے کا. یعنی آپ کو اتنا کلیئر ہو جائے گا کہ اس جملے میں کہاں کہاں پہ اسم آ رہا ہے، کون سے افعال آ رہے ہیں اور ان کا کیا کیا معنی یعنی پاسبل ہیں. تو بہت حد تک آپ یعنی اس سے پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو مادوں کے معنی معلوم ہو تو پھر تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے. یعنی مادہ اور وزن اکٹھا کر کے آپ بہت دفعہ لغت دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، آپ خود ہی معنی گیس کر لیتے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ آگے کی چیزیں. آج ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں پہلے، یعنی کچھ لفظوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو یہ وزن اور مادہ پہچاننے میں یعنی کتنی سہولت ہے. ابھی تو میں کچھ لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ان میں آپ مجھے مادہ جو ہے نا وہ بتائیں گے ان لفظوں کا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جلدی مت کیجئے گا، ابھی میں لکھتا جاتا ہوں تو بعد میں آپ بتائیے گا جب
میں ایسا کرتا ہوں آخری جو حرف ہے نا ان پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ پریشان نہ ہو کہ یہ آخری حرف پہ کیوں نہیں کچھ لکھا ہوا. کی بورڈ ذرا تھوڑا مختلف ہے جو میں استعمال کرتا ہوں وہ رہا. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب یہ الفاظ ہیں ہمارے پاس: تعارض، معارض، تعرض، آراز، اعراض، مورز، عریض، عرض، عرض. میں کیا ہے مادہ؟ عین را ضاد. عین را ضاد. پہلی تو بات بلکہ یہ ہے مادے سے پہلے کہ یہ کیا واقعی ایک ورڈ فیملی ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہے دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ ایک ہی جیسے ہیں نا یہ؟ جی. ایک فیملی کے لفظ ہے. اچھا، اور ان میں مادہ آپ نے بتایا ہے عین را ضاد. عین، را اور ضاد. اچھا ٹھیک ہے. تو مادہ پہچاننا کیسے ہے یہ؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تمام ایک جیسوں کو پڑھیں گے تو اس میں پھر اندازہ ہوگا کہ کون سے جو حروف ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار، جو دیکھنے میں کامن ہے. کون سے ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار تو وہ ہی ہوں گے، اور پھر اس کو جب ہم باقی اوزان پہ لے کر آئیں گے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن کامن یہی ہے کہ دیکھیں گے بظاہر دیکھنے میں سب میں ایک ہی اگر حروف آ رہے ہیں تو وہی ہوگا اس کا مادہ. صحیح ہے. اچھا فی الوقت تو یہ ہے کہ ابھی ہم چونکہ بالکل آغاز میں ہے نا، تو وہ والی بات کہ مادہ بعض دفعہ 4 حرف کا ہوتا ہے یا 5 کا، اس کو ہم بالکل ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی ووکیبلری ویسے ہی بہت کم ہے جن میں مادہ 4 حرف یا 5 حرف کو. وہ ووکیبلری 2% یا 3% ہے کل ووکیبلری کا. تو اس کو تو آپ سمجھیں کہ وہ سائٹ پہ ہے ابھی. مطلب ہم اس ایزمپشن پہ ہی چلیں گے کہ ہم جتنے بھی لفظ پڑھیں گے ان کا مادہ 3 حرف کا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس الجھن میں نہیں پڑھنا کہ مادہ 4 حرف کا. مادہ ہم یہ فرض کر کے ہی چل رہے ہیں آگے کہ مادہ 3 حرف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فی الوقت ہمارے لیے 3 حرف کا ہی ہوتا ہے. 4 والے کو بعد میں چل کے دیکھ لیں گے. تو ہاں صحیح ہے. ان لفظوں میں اگر دیکھیں تو جو 3 حرف تمام الفاظ میں مشترک ہیں وہ عین، را اور ضاد ہے. تو یہ مادہ ہے اس کا ان تمام الفاظ کا. اور اس کے علاوہ بھی ظاہری بات ہے اس مادے سے بہت سارے لفظ آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا ان کے معنی پہ غور کر لیں تھوڑا تھوڑا. جی. تعارض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تقابل، دو طرفہ جو ہوتی ہے نا چیز. بالکل صحیح ہے. اچھا میرے ایسا پاس ہی یہاں ہے. اردو کی بورڈ، تو چلے میں اس کو اس میں رومن میں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹکراؤ. ٹھیک ہے، کنفلکٹ ہے بیسیکلی تعارض. دو طرفہ جو ہوتا اور ہے. ہاں 2 طرفہ ہے. اور جو معارض ہے یہ کیا ہے؟ عارض. برا بہت لگتا ہے یہ لکھا ہوا نا، اس کو کاٹ ہی دیتے ہیں. لکھنے میں مجھے بہت برا لگتا ہے. ہاں معارض جس کیا پر ہے؟ کیا جائے کام، جس پر کیا جائے کام. نہیں، معارض ہوتا ہے یعنی مخالف، مخالف یا مد مقابل. ہاں اس وزن پہ ہوگا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ مقابل، معارض. ہاں ہاں مقابل بھی اس کا معنی ٹھیک ہے. مد مقابل کو معارض کہتے ہیں. یعنی بعض دفعہ دشمن کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. تعرض کا مطلب ہوتا ہے شکار ہونا. اب یہ معنی آپ لوگ بے شک ہلکا ہلکا کہیں تھوڑا تھوڑا نوٹ کرتے تھے اپنے پاس. تعرض ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا نشانہ بننا، جیسے ہوتا ہے نا وکٹم بننا کسی چیز. آراز نشانیاں، علامات. نہیں. تغافل برتنا، آراز برتنا.
اچھا ایسا اس کچھ. میں یہ دو لفظ ہے نا، ایک یہ والا ہے آراز الف کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی الف کے زبر کے ساتھ، ایک یہ ہے، ایک ہمارے پاس یہ الف کی زیر کے ساتھ ہے. ہاں یہ ہے نا اعراض الف. یہ ہوگا. ہاں ہاں بالکل وہ ہو رہا ہے. یہ جو آراز ہے نا یہ عزتوں کے معنی میں ہے. جس پہ فتح ہے یہ والا زبر والا. ہاں یہ والا زبر والا جو بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے نا، یہ اس کے معنی یعنی عزتیں ہیں جیسے. اچھا اور یہ جو زیر والا ہے اعراض، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی تغافل، اعراض برتنا. ہاں اس کا ایسا کچھ. مطلب ہوتا ہے اعراض، مطلب یعنی آپ کہیں کہ بے رخی کرنا، تغافل کرنا. مورز، مورز کوئی جگہ کے معنی میں آئے گا، کسی جگہ. مورز نہیں نہیں، یہ ہے مورز. اعراض کرنے والا. مورز یعنی بے رخی کرنے والا. مورز اوکے، بے رخی کرنے والا. عریض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چوڑا. چوڑا، بالکل صحیح. جیسے ہم کہتے ہیں نا وسیع و عریض، عریض یعنی جو پھیلا ہوا ہے، چوڑائی میں زیادہ ہے. عرض، عرض جو ہوتا ہے عرض نا، کیا ہے؟ عرض و طول، کپڑے کے ناپ عرض کو جو چوڑائی کہتے ہیں. کہتے ہیں. ویسے اس کے بہت سارے معنی ہیں خیر عرض کے. اور عرض یہ کیا ہے؟ کوئی آلہ، عرض چوڑائی عرض ناپنے کا کوئی جان آلہ. سے عرض کہتے ہیں عزت کو. عزت کو. کا کیا بتایا تھا اچھا استاد آپ نے؟ جی عرض کے معنی کیا بتائے تھے آپ نے؟ عین عرض کے تو کی جو وہی زبر ہاں ہے. چوڑائی ہے. عرض جو ہے نا، عرض کہتے ہیں عزت کو، ناموس، مطلب ناموس کے معنی میں. چلیں یہ تو ہم ویسے ہی ایکسرسائز کر رہے تھے، بیسک تو وہ ہے کہ روٹ ورڈز ہم نکال سکیں، وہ تو آپ نے ٹھیک نکالا. لیکن پھر بھی ایک صرف ٹرائی کرنے کے لیے ان میں کامن مطلب آپ کے سامنے آ رہا ہے کوئی؟ بعض دفعہ جو ہے نا وہ جو کامن میننگ ہوتا ہے ایک ورڈ فیملی میں، وہ بالکل سامنے ہوتا ہے، بہت یعنی آبویس سا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ ہڈن ہوتا ہے تھوڑا، یعنی ڈائریکٹ نہیں ہوتا، ایک دو واسطوں سے جا کے وہ کوئی کہیں پہ جا کے آپ کہیں کہ مشترکہ معنی اخذ ہوتا ہے. پیش کرنے کے معاملے میں ایسا کچھ ہے، پیش کرنا، کیونکہ سب میں بالکل مختلف معنی نظر آ رہے ہیں باقی چیزوں کی نسبت. جیسے ہم نے کتبہ کا کیا تھا تو اس میں اتنا زیادہ معنی کا فرق نہیں تھا، اس میں مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی ہے. ہاں یہاں پہ ہے ذرا معنی مختلف ہے، لیکن آپ بہت قریب پہنچ گئی ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا پیش کرنا، ہاں بالکل بہت، یہ بہت قریب ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں، جس چیز کو آپ پیش کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے نا، وہ سامنے ہوتی ہے، وہ چیز ظاہر ہوگی نا، پوشیدہ نہیں ہے. مطلب پیش کرنے کا مطلب یہ کہ ایک چیز کو سامنے لا رہے ہیں. تو اس میں بہرحال ایک کامن جو مطلب اخذ ہوتا ہے نا، ہاں وہ یہ آئے گا. یہ ایک ایسا مطلب ہے جو ہر جگہ مطلب بیٹھ جائے گا. ٹھیک. جیسے استاذ یہ ہے نا، یہاں کہتے ہیں کہ معرض لگا ہوا ہے، تو وہ پیش کرنے کوئی چیز بچوں کو ہم لے کر جاتے تو کہتے ہیں یہاں ایک ہاں معرض لگا ہوا ہے، ہاں عرب کہتے ہیں تو ایگزیبیشن، ہاں پیش ایسے کرنے کی جگہ. نمائش کے لیے. ہاں صحیح ہے. اس میں جو کامن میننگ ہے نا ان سب میں، وہ یہی آتا ہے کہ سامنے کی چیز، یعنی جو نظر آنے والی چیز. تو یہ آپ ان سب میں نکال لیں، ٹکراؤ ہے یا ایک دوسرے کا مقابلہ ہے یا کسی چیز کا شکار ہونا، بے رخی ہونا، بہرحال یہ سب وہ باہرے پن کی چیزیں، یعنی نظر آنے والی چیزیں. تو ان میں یہ خیر لیکن الگ ڈیٹیل ہے. یہ تو جب آپ اس کو لغت دیکھنا شروع کریں گے نا تو وہاں پہ ہی آپ کے سامنے بات زیادہ کھلے گی کہ یہ جو ان میں جو کامن مطلب ہے وہ تلاش کیسے کرتے ہیں. بعض دفعہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ جیسے دو تین لنکس ہوتے ہیں اور مطلب وہ انہیں کنیکٹ کر کے پھر کوئی آپ ایک کامن میننگ اخذ کرتے ہیں. تو یہ ہے. خیر اب معنی کی طرف تو ہمیں جانا مقصود نہیں تھا، صرف اس لیے کیا کہ ذرا آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا
کیسے ہم کامن مطلب لیتے ہیں. اس لفظ میں اور دیتا ہوں, کیا لفظ ہے یہ؟ مستنصر. مستنصرون مستنصرون. اچھا ٹھیک ہے, پھر ایک لفظ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے جی. ان میں بتائیے کیا ہے, روٹ ورڈ کیا ہے ان نصرہ کا؟ نون صادرہ نون صادرہ. نون صاد را, نصارہ. پکی بات ہے. نصر ینصر. یہ جو مجھے تو یہ تا بھی لگ رہا ہے کہ ہر جگہ ہی آ رہا ہے. مناصرہ میں منصور میں تو نہیں ہے تا. ٹھیک ہو گیا, چلے صحیح ہے. نون صاد اور را, ہاں یہی ہے اس کا مادہ. چلے, اور کل ایک آپ کو وزن نکالنے کا بھی طریقہ بتایا تھا کہ وزن کا کیا طریقہ ہے, وزن بتانے کا یا اس کو ریکارڈ کرنے کا, کہ جو حروف اصلی ہیں ان کی جگہ ہم فاعل لام لکھتے ہیں جو لام ڈالیں باقی گے. ایسے ہوں ایز اٹ از. تو اب یہ والی ایکسرسائز بھی اس پہ ذرا کرتے ہیں. اس لحاظ سے ان سب لفظوں کا ذرا وزن بتائیے گا. تعارض, اس کا وزن کیا لکھیں گے ہم, یا اس کا وزن کیا ہے؟ تفاعل تفاعل. چونکہ تا ایکسٹرا ہے نا, جو عین را ضاد ہے, جتنے بھی لفظوں میں ان میں عین را ضاد ہے نا مادہ, تو ہر جگہ عین را ضاد کی جگہ فا عین لام آ جائے گا. باقی جو کوئی حرف ایکسٹرا ہے وہ ایز اٹ از آئے گا. تو اس میں پہلا نکل آیا تفاعل, ٹھیک ہو گیا. معارض ان کا کیا وزن ہے؟ مفاعل مفاعل. فاعل. عرض پہ کیا ہے؟ تفاعل. پھر تفاعل تفاعل. نہیں, اس میں بہت غور سے بتانا ہم نے. وزن میں ایک ایک زبر زیر ایک ایک چیز ایک جیسی ہونی چاہیے, کوئی فرق نہ ہو. تفعل. 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 اچھا ٹھیک ہے جی. آرازن, اس کا کیا ہے وزن؟ افعال. افعالون افعال. افعال. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا, اعراضن, اس کا کیا ہے جی؟ افعال افعال. معرضن, اس کا وزن بتائیے. مفعل. 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 ٹھیک ہو گیا. عریضن. فعیل. فاعل فعیل. ارضن. فعل. فعل فعل. ارضن. فعل. فعل. اب آپ دیکھیں, فعل اور وزن ہے, فعل اور وزن ہے, دونوں میں فرق ہے. چلے ماشاءاللہ بالکل صحیح نکالا یہ. ہاں, تفاعل, مفاعل, تفعل, افعال, ٹھیک ہے, سارے ٹھیک ہے. اچھا چلیں نیچے بھی اسی طرح بتائیے گا. مستنصر کا وزن کیا ہے؟ مستفعل. نہیں, تھوڑی سی غلطی. مستفعل مستفعل. مستفعل. ہاں آپ ٹھیک ہے. زبر ہے. مستفعل. علن. ٹھیک ہے. استنصرا, یہاں استفعل صوت رہا ہے نا, وہ فاعل لام سے. ٹھیک ہے. اس یہ استنصار. ارے اس پہ میں وہ لگا دیتا ہوں تنوین. استفعال. مجھے لگتا ہے آپ لوگ سارے پہلے عربی پڑھ کے آئے ہیں کہیں, ہیں؟ نہیں, پہلی بار پڑھ رہے ہیں. جی استاذ, میں پڑھاتی ہوں اپنے بچوں کو. ہاں یہ تو صحیح ہے, آپ کا تو سمجھ آ گیا, لیکن باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں نا پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں پہلے, یا واقعی مجھے کلاس بہت اچھی مل گئی اس بار ہماری شامت اعمال سے. اچھا, استنصارون کا کیا بنایا جی؟ استفعال استفعال. اور انتصار.
انتفاع افتفعال انتفال نہیں نہیں، افتعال ہاں یہ افتعال صحیح. دیکھیں نا نون تو اس میں مادے کا ہے. افتعال ہاں افتعال افتعال. ٹھیک ہے جی. مناصرۃ. مفاعلۃ مفاعل اور منصور مفعول مفعول. بالکل ٹھیک ہے. مفعول یہ تو بہت زیادہ وزن نہیں ہو گیا پھر عربی میں؟ کیا خیال ہے؟ جی مادہ تو آپ نے نکالنا سیکھ لیا، وزن بھی آپ نے ٹھیک پہچان لیا کہ وزن ہم کسی لفظ کا کیسے پہچانتے ہیں یا کیسے لکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اتنے وزن یاد کر لیں گے؟ وزن تو بہت سارے ہوتے ہیں. اب اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ مادہ جو ہے خاموش جی ممبرز ہیں نا، ان سے پوچھ لیں ان کی رائے. جو خاموش ممبرز ہیں نا گروپ میں، ابھی ان سے وہ پوچھ لیں ذرا ان کی رائے. لگتا یہی ہے کہ وہ لوگ خاموشی میں عافیت سمجھ رہے ہیں. کیا کریں ہم؟ بہرحال اس میں یہ ہے کہ جو مادہ ہے نا وہ تو بہت سارے ہیں. وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ووکیبلری کسی بھی زبان کی ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، تو وہ تو اکٹھے ہم نہیں سیکھ سکتے کہ جی آج ہم نے سیکھا کہ کاف تابا لکھنے کے لیے ہے تو اگلے دن ہم نیا مادہ سیکھ لیں. وہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ ایک مطلب گریجولی آپ کہیں نیچرل پروسیس ہے. آپ آہستہ آہستہ جس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس سے متعلقہ ووکیبلری آپ لیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا ذہن جیسے پوزیسولی وہ بلڈ اپ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ روٹ ورڈز تو اسی طرح ہی آپ سیکھیں گے آہستہ آہستہ. لیکن ایک بہرحال یہ بڑا فائدہ ہے کہ عربی میں کسی ایک فیملی کا ایک لفظ بھی پتہ چل گیا تو بیسک اس روٹ کے میننگ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو اگر آپ کو کسی فیملی کا ایک لفظ پتہ ہے تو کل کو اس کا کوئی نیا لفظ آتا ہے تو تھوڑا بہت مطلب آپ اس کا پتہ ہی ہوتا ہے. آپ کے لیے وہ لفظ اجنبی نہیں ہوتا. مطلب آپ کسی بھی عربی سیکھنے والے یا عربی جاننے والے آدمی سے پوچھیں گے تو آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ ایک کامن پریکٹس ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی نیا لفظ آتا ہے نا پڑھنے یا سننے میں، سب سے پہلے آپ اپنے دماغ کو کھنگالتے ہیں. ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی اس کا دور کا نزدیک کا کوئی رشتہ دار یا کوئی ملتا جلتا لفظ ہے جو مجھے پہلے سے پتا ہے. تو عموماً اگر آپ کو کسی یعنی فیملی کا کوئی لفظ پہلے سے 90% تو آپ اس کے معنی لے لیں لفظ کے بھی. تو اس لیے یعنی عربی میں ووکیبلری انکریز کرنا بھی ایک لحاظ سے نسبتاً یہ بہت تیز ہوتا ہے دوسری زبانوں کے لحاظ سے. اگر ہم دیکھیں آپ جلدی سیکھتے ہیں اس میں، کیونکہ آپ جو ایک لفظ سیکھ رہے ہیں وہ ایک لفظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک روٹ سسٹم کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ ایک لفظ آپ سیکھ رہے ہیں وہ پوٹینشیلی آپ 100 لفظ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا 200 لفظ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس فیملی کے جو باقی لفظ ہیں وہ بھی کل کو آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو مطلب ان کے درمیان کنیکٹ کروا دے گا کہیں نہ کہیں. تو ایک تو یہ ایج. دوسری جو چیز وزن کی ہے، وزن بہرحال گنتی میں زیادہ تو ہیں لیکن پھر بھی وہ لامحدود تو نہیں ہے نا. ان کی ایک ٹائم آتا ہے کہ بس اینڈ ہو جاتا ہے. مطلب وہ جو آپ کے علم الصرف کی کتابوں میں وزن ہے وہی ٹوٹل وزن ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے کوئی. تو ٹائم لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ آپ ایک دن سارے وزن سیکھ لیں گے. ویسے اگر میں مطلب کہوں کہ مجھے سارے وزن یاد ہیں تو یہ جھوٹ ہے. اور شاید ہی مطلب کوئی آدمی ہو جسے سارے وزن یاد ہوں. ہوتا یہی ہے کہ کچھ الفاظ ہیں یا کچھ سٹرکچرز ہیں جو بہت یعنی کامن یوز میں آتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوتے ہیں. جیسے فعل ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. تو ان میں جو ہیں تقریباً آپ کہہ لیں 15 کے قریب ایسے سٹرکچرز ہیں جو بہت استعمال میں آنے والے ہیں، وہ یاد ہوتے ہیں آپ کو. اسی طرح جمع ہے، جمع کے کوئی 100 کے قریب وزن ہے لیکن 100 کس کو یاد ہوں گے؟ کوئی 10-15 جو بہت استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوتے ہیں. تو اسی طرح یعنی جو چیز بہت زیادہ استعمال میں آنے لگتی ہے نا وہ آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو الگ سے ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں آتا یا ہمیں
ایک ایک کر کے یہ یاد کرنا. یہ وہی نیچرل پروسیس ہے ہر زبان میں, جو چیز جتنی ریپیٹ ہوگی اتنا آپ کو جلدی آ جائے گی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سارے وزن آتے ہو, سارے وزن جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اگر رٹا مار کے یاد کر بھی لیں نا تو بہت سارے آپ کو بھول جائیں گے. سیدھی سی بات ہے, جو لفظ جو اوزان استعمال ہی نہیں ہوتے یا بہت کم استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو کیسے یاد رہیں گے؟ آپ کو وہی یاد رہنا جو بار بار آپ کے استعمال میں آنا ہے. وہ آپ بہت بھی کر لیں, میرا خیال ہے یعنی سارے ملا جلا کے اسم فعل سب ملا جلا کے 100-150 ہی ہوگا. مطلب میں نے کبھی یاد نہیں کیا یا کاؤنٹ نہیں کیا کہ کتنے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے میں بہت حد بھی کوئی تیر مار لوں لکھنے میں بیٹھ جاؤں کہ مجھے کون کون سے وزن آتے ہیں, شاید ہی کوئی 150 تک میں پہنچ پاؤں, میرا نہیں خیال. تو ایسا ہی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, یہ نارمل ہی ہے. تو اب انشاءاللہ ہم پھر ایک ایک کر کے اوزان یعنی پڑھنا شروع کرتے ہیں. چلیں جی, یہ میں کچھ لفظ لکھتا ہوں, اب ان کا آپ نے وزن بتانا ہے. پہلے جیسے آپ نے وہ ان الفاظ کا مادہ بتایا تھا نا, اب میں ہم وزن الفاظ لکھ رہا ہوں, ان سب کا وزن ایک ہی ہے, آپ نے وزن نکالنا ہے. ٹھیک ہے, میں زبر زیر بار بار نہیں لکھ رہا چونکہ ایک ہی وزن ہے, تو ایک اس کا مطلب ہے زبر زیر ایک ہی جیسی ہے سب پہ. ٹھیک ہے, چلیں بہت ہے. یہ ہم وزن ہے یا نہیں ہے, پہلے تو یہ بتائیں. ہیں جی ہیں, کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ ان آواز کا یہ آواز سے بھی ان کے فا عین لام جب لگائیں گے تو سیم آ رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہے, ایک تو آواز ایک جیسی ہے, اور دوسرا آواز بھی اسی لیے ایک جیسی ہے چونکہ کمپوننٹس ایک جیسے ہیں. مطلب جو ہم نے کل ہم نے دیکھا تھا نا کہ 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں, حروف کی تعداد کتنی ہے اور حرکات. اور اعراب. ان کی پلیسمنٹ کیسے ہے وہ حرکات کی. تو ان سب میں آپ مطلب اگر حروف کو دیکھیں پہلے تو وہ سارے 4 حرف آ رہے ہیں سب کے سب, اور پھر 4 حرف کا مطلب ہے کہ 3 مادے کے ایک اضافی ہوگا. وہ جو اضافی حرف ہے وہ ہم وزن الفاظ جتنے ہوں گے ان سب میں آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اضافی ہے نا, وہ کسی روٹ کا حصہ تو نہیں ہے, تو وہ اس وزن کے تمام الفاظ میں وہ آئے گا. تو ان میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ الف آ رہا ہے, جو سیکنڈ لیٹر ہے ہر جگہ الف ہے, الف اضافی ہے. اور آپ پھر زبر زیر کو آرڈر بھی دیکھیں تو وہ بھی ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے. تو اسی لیے ان کا ساؤنڈ بھی ایک جیسا ہے, چونکہ ساؤنڈ تبھی ایک ہوگا جب سٹرکچر ایک ہوگا. ذاہب, ضارب, شارب, ناصر, خارج, داخل. ٹھیک ہے جی, ان کا وزن اب کیا ہے جی, کیسے لکھیں گے, ان کا وزن کیا ہے؟ فاعلون. فاعلون. فاعل. ہاں وہی طریقہ کہ جو اضافی حرف ہے وہ ویسے کا ویسا لکھ دیں گے, جو مادے کے حرف ہیں وہ فا عین لام آ جائے گا ان کی جگہ کو. ان سب میں الف ایکسٹرا ہے نا, تو الف آئے گا اپنی جگہ پہ, یعنی فا کے بعد باقی عین آ جائے گا مادے کے دوسرے حرف کے طور پہ, اور لام آ جائے گا تیسرے حرف کے طور پہ, تو فاعلن آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک وزن ہے. اس کا مطلب بھی بہت آسان ہے سمجھنا, یہ کام آیا کرنے بھی تھا والا. کل بھی ہم نے دیکھا. ہاں, کرنے فاعلن کے والا. وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے اول تو وہ اسم ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ فعل نہیں ہوتا اس وزن میں. وہ ویسے بھی جس پہ تنوین آ جائے نا, جیسے اینڈ پہ یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے, وہ اسم ہوتا ہے. فعل کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی, تنوین اسم پہ آتی ہے. فاعل اسم ہے, اور جو بھی اسم اس کے وزن پہ آئے گا فاعل کے وزن پہ, اس میں کام کرنے والے کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے جی. تو ایسا اسم جو کام کرنے والے کے معنی دے نا, اس کا نام بھی یہی ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں اسم الفاعل. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ فاعل تو یہ جی جی. وزن ہے نا, جو ہم بتا رہے ہیں کہ فاعل اسم کا وزن ہوتا ہے, اور ایسے اسم کا وزن ہوتا ہے جو کام کرنے والے کے معنی دے. کام کرنے والے کا آپ کو پتا ہے کہ فاعل کہتے ہیں. تو کولیکٹیولی یعنی اگر ہم کہیں کہ جی وہ اسم جو کام کرنے والے کے معنی دیتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کا نام کیا ہے, یہ اس کے لیے کیا ٹرم یوز ہوتی ہے, تو ایسے اسم کو اسم الفاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسم الفاعل سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو کام کرنے والے کے معنی دیتا ہو. تو یہ سارے آپ کے پاس جو اوپر لفظ لکھے ہوئے ہیں نا, ذاہب, ضارب, شارب, یہ سارے کیا ہیں, یہ اسم
فاعل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ذاہب کا مطلب کیا ہے؟ جانے والا. جانے والا. یہ ذہب سے بنا. ضارب کا مطلب کیا ہے؟ مارنے والا. مارنے والا. یہ کس سے بنا؟ ضرب ضرب یضرب. سے. ہاں. شارب کا مطلب پینے والا. پینے والا. یہ شریب یشرب سے بنا. ناصر مدد کرنے مدد والا. ٹھیک ہے. خارج نکلنے والا نکلنے والا. داخل داخل ہونے والا حاضر موجود ہونے آنے والا. ہاں بالکل صحیح. سامع سننے سننے والا، والا. فاہم سمجھنے والا، سمجھنے والا. عاقل کھانے والا، ہاں ٹھیک ہے. ظالم ظلم کرنے، ظلم کرنے والا. اور یہ جو ہے ہاں عاقل یہ کیا ہے؟ سمجھنے والا. سمجھنے والا. عقل رکھنے والا. عقل ہاں رکھنے عقل والا. رکھنے والا. کیونکہ میں نے سنا تھا کہ عاقل جو پہلے والا ہے اسے بھی کوئی کہہ رہا تھا عقل رکھنے والا. نہیں وہ عقل ہے لیکن وہ دوسرا عقل ہے، یعنی جو جس کا تعلق پیٹ سے کھانا مطلب. ہاں؟ تو الف کاف لام یہ والا جو کاف ہے نا یہ کھانے. عقل ہے نا، ہم نے پڑھا تھا عقل یاکلو کھانا. عقل یا کلو. تو اس سے عاقل بنتا ہے کھانے والا. وہ جو عین قاف لام ہے وہ عاقل، وہ سمجھنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وزن ہے فاعل، اور اس وزن پہ جو اسم آتا ہے وہ اسم الفاعل ہوتا ہے. اب ایک چیز اور ساتھ سمجھ لیجئے کہ اسم الفاعل کے اور بھی اوزان ہوتے ہیں، صرف فاعل کے وزن پہ نہیں آتا، اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے اوزان ہیں. تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب فاعل کے وزن پہ آتا ہے؟ کوئی بتا سکے گا؟ کیا سر سوال ریپیٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسم الفاعل جو ہے نا وہ اس کے علاوہ مطلب اس کا ایک وزن فاعل ہے، اس کے علاوہ بھی یہ یوز ہوتا ہے اور اوزان بھی ہیں. یہ ہے کسی کو علم کہ کب ہم فاعل کے وزن پہ یوز کرتے ہیں؟ فاعل کی کوئی اور وزن. مفعول، نہیں استاد آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فاعل کا کوئی اور وزن بھی ہے فاعلن کے علاوہ؟ نہیں، میں کہہ یہ رہا پوچھ رہے ہوں ہیں. وہ تو میں بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی اس کے وزن ہے. اسم الفاعل جو ہے نا فاعل کے علاوہ اور اوزان پہ بھی آتا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ فاعل کے وزن پر کب آتا ہے؟ جب تین حرفی ہو. صحیح جواب مل گیا. بالکل صحیح ہے. تو بس آپ یہ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس کہ جو 3 حرف کا فعل ہوتا ہے نا، جب ہم 3 حرف کی بات کر رہے ہیں تو ہم ماضی کو ریفر کر رہے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کا ماضی 3 حرف کا ہے. چونکہ مضارع میں ظاہری بات ہے وہ علامت مضارع ایڈ ہوتی ہے تو حرف بعض دفعہ دیکھنے میں 4 لگتے ہیں. ہم جب حروف خاص طور پہ فعل کی میں بات کر رہا ہوں، جب ہم فعل میں کاؤنٹ کرتے ہیں نا کہ یہ فعل 3 حرف کا ہے، 4 کا یا 5 کا یا 6 کا، تو ہم ماضی کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم مضارع یا امر کو دیکھ کے بات نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ اصل میں فعل ویسے بھی جو اپنی فرسٹ فارم میں تو سب سے پہلے فعل ماضی ہوتا ہے نا، اس سے پھر مضارع بنتا ہے فردر، اور مضارع سے پھر امر بنتا ہے. تو یہ جو 3 حرف والے فعل ہوتے ہیں جتنے بھی، ان سب سے اسم الفاعل بنتا ہے فاعل کے وزن پہ. کلیئر ہے یہ بات؟ مطلب اس کو آپ گویا بھی ایک رول کے طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ آئندہ آپ کے پاس کوئی بھی فعل آتا ہے 3 حرف کا اور آپ اس سے اسم الفاعل بنانا چاہتے ہیں، اور آپ اس کام کے لیے لغت نہیں دیکھنا چاہتے، نہ ہی آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کا فارمولا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فعل ہے 3 حرف کا تو مجھے اس سے اسم الفاعل بنانا ہے، تو میں کیسے بناؤں گا؟ سمپل ہے کہ میں وہ جو فعل ہے اس کو 3 حرف میں تو ظاہر بات ہے روٹ لیٹرز ہی ہوتے ہیں نا، وہ جو روٹ لیٹرز ہیں میں ان کو فاعل کے وزن پہ ڈھالوں گا، مطلب الف ایڈ کر دوں گا اس کے فا کے بعد، اور زبر زیر پیش اسی کے مطابق لگاؤں گا. یعنی وہ جو
کوئی بھی فعل ہے 3 حرف والا اس کو فاعل کے وزن پہ لے آؤں گا تو اسم الفاعل بن جائے گا. سمجھ گئے بات؟ جی. اچھا چلیں پھر بتائیے. جلسہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھنا. بیٹھنے والا. اس سے کیا بنے گا بیٹھا. اسم الفاعل؟ جالسن. 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 چلیں ٹھیک ہے. غلب اس سے اسم الفاعل بتائیے. غالبن. غالبن. غالبن ٹھیک ہو گیا. فی و اس کا اسم الفاعل کیا ہوگا؟ حافظن. حافظن. عبد. عابد. عابد. عابدن. جی ٹھیک ہے. سجدہ. ساجد. ساجدن. ذکر. ذاکرن. ذاکر. ذاکرن. ٹھیک ہو گیا. فکر. فاکرن. فاکر. اعتراض ہے کسی کو اس پہ؟ استاد اعتراض تو نہیں ہے لیکن بس عجیب سا لگ رہا ہے بس. لگ رہا ہے نا عجیب سا. ہاں کیوں لگ رہا ہے؟ اگر اس کی کیونکہ وجہ جہاں شدہ ہوتا ہے وہ 2 حرف ہوتے ہیں نا اس میں ہاں وہ 2 تشدید میں. حرف ہوتے ہیں. تو یہ فکر سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے الگ کیا انہوں نے، پھر کیسے انہوں نے اس وزن پہ فائل بنا لیا. وہ تو بنا لیا آپ جیسے مرضی بنا لیں. ہمیں پتا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ تو یہ فا کاف را ہے نا، تو ہم نے فائل پہ بنا لیا. لوگ سب بنا لیتے ہیں، یہ تو کام کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے. وزن لیکن آپ کو اچھا پتا نہیں چل جائے نا، لگتا. آپ جس مرضی لفظ کو عربی بنا لیں. تو آپ فرض کریں کرسی آپ کہتے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے والا آپ کہتے ہیں کارس، بنا لیں آپ لیکن انگریزی عجیب سے سا لگ لفظ رہا ہے، اٹھائیں پتہ نہیں ڈال کیوں لیں اس میں. ہیں عجیب سا لگ لگ رہا ہے رہا ہے، نا؟ پتہ نہیں کیوں عجیب صحیح لگ رہا ہے لگ رہا لیکن لگ رہا ہے. نہیں وجہ تو آپ نے خود بتا دی. فکرہ میں کاف پہ تشدید ہے. تشدید کا مطلب یہ 2 حرف ہیں، تو یہ فکرہ 3 حرف جی. کا تو ہے ہی نہیں، یہ 4 حرف ہوں. ہی ہے. اس لیے جی فاکر نہیں بنے گا جناب، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے کیونکہ کھٹک رہا یہ ہے نا کچھ عجیب سا. تو ہاں صحیح لگ رہا ہے آپ کو. یہ غلط ہے، فاکر نہیں ہوتا لفظ. چونکہ فکرہ جو ہے وہ 4 حرف کا نا، وہ 3 حرف کا نہیں ہے. تو جی یہ جو اسم الفاعل ہم فاعل ان کے وزن پہ بناتے ہیں نا، یہ صرف 3 حرف والوں سے بناتے ہیں. ابھی تو ہم نے دیکھا تھا یہ جو 4 حرف کا فعل ہے، اس کا اسم الفاعل بنانے کا طریقہ الگ ہے یا اس کا وزن الگ ہے، وہ فاعل کے وزن پہ نہیں بنے گا. اس لیے فکرہ سے فاکر نہیں بنائیں گے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں صرف دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ اس پہ چونکتے ہیں کہ نہیں. صحیح ہے. جی. چلیں تو سمجھ گئے اب یہ بات. ہاں بتا دیں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے. جی سمجھ گئے. سمجھ گئے. چلیں پھر سمجھ سے بتائیں اسم الفاعل کیا بنے گا. سمجھا اگر فعل ماضی ہے تو ہیں پریشان کیوں؟ سامجن بن جائے گا. ہاں یہ ہوئی نا بات. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے بس، یہ فارمولا ہے، اس میں جو مرضی فٹ کرتے جائیں. عربی کا لفظ ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وزن تو عربی کا نا، عرب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا آپ نے اس پہ. چلیں بہتر ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا اسم الفاعل والا. 3 حرفی جو فعل ہے اس کا فاعل ان کے وزن پہ اسم الفاعل بناتے ہیں. کل انشاءاللہ یہ ہم سمجھے کہ آج ہم نے آفیشیلی پہلا وزن سیکھا ہے، اور کل انشاءاللہ مزید اوزان پہ پڑھیں گے. ابھی 3 حرفی فعل کے دیکھیں گے کہ 3 حرفی فعل سے مختلف کون سے اسم ایسے ہیں جو بنتے ہیں. یعنی یہ چونکہ فعل سے ریلیٹڈ ہے نا، فعل پڑھا تھا تو ابھی ہم ذرا وہی اسم میں ڈائریکٹلی نہیں جا رہے. ابھی ہم جو ایسے اسم جو فعل سے ہی بنتے ہیں، مطلب کرنے والا، پھر اسم المفعول بھی اسی طرح ہوتا ہے. ابھی ذرا یہ پڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو؟ نو سر سمجھ آ گئی ہے. چلیں الحمدللہ.
ٹھیک ہے، بہت بہتر جناب. پھر کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. کل امید ہے کہ ہم یہ جو 3 حرف والے ہیں نا فیل، ان سے جو بھی اسم بنتے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. تو کل ہمارا ویک کلوز ہو رہا ہے نا، تو انشاءاللہ اس کو کل نمٹاتے ہیں. پھر بہتر کوئی سوال ہوا تو پھر پوچھ لیجیے گا کل. السلام علیکم. وعلیکم السلام.